السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدین احسانا وبذي القربى والیتامى. گزشتہ دروس میں آپ کے سامنے سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 پر گفتگو جاری تھی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 حقوق کا تذکرہ کیا، اور آج کے درس میں آپ کے سامنے اس میں سے 5واں حق جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان کیا کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے. اس طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کا اللہ نے حکم دیا. پھر اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا. اس کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. اب آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ یتیم معاشرے کا ایک کمزور طبقہ ہوتا ہے. ہر دور میں اس طبقے پر ظلم ہوتا ہوا آیا ہے. یتیم وہ آدمی جس کے ماں باپ بچپن میں انتقال ہو جائے اسے یتیم کہتے ہیں. شریعت اسلامیہ میں، دین اسلام میں یتیم کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے، اور جہاں پر یتیم کی اہمیت اور فضیلت ہے وہیں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آپ نے تعلیم دی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے یا اسے اڈاپٹ کرتا ہے یا اس کو کچھ کھلاتا پلاتا ہے، کیا یہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب ہے؟ اس کو سمجھنا ہے. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا اصلی مطلب کیا ہے؟ اکثر مسلمان اس کو نہیں جانتے ہیں. بہت گہری بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک قولی اعتبار سے اور ایک فعلی اعتبار سے. یعنی آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں گے 2 اعتبار سے، ایک قولی اعتبار سے اور ایک فعلی اعتبار سے. قولی اعتبار کا مطلب یہ ہے کہ آپ زبان سے ان کے بارے میں اچھے الفاظ کہیں، یہ قولی اعتبار سے حسن سلوک کرنا ہے. اور ایک ہے حسن سلوک کرنے کا دوسرا مطلب ہے فعلی اعتبار سے، یعنی آپ اپنے کام کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. اب یہاں پر یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب کیا ہے اس کو آپ گن لیں. پہلا مطلب المحافظہ علی اموالہم. اگر آپ کے پاس ان کا کوئی مال رکھا ہوا ہے، اگر آپ کے پاس ان کا کوئی مال رکھا ہوا ہے تو آپ ان کے مال کی حفاظت کریں. کب تک؟ حتی بلغ النکاح، اس وقت تک جب تک کہ وہ یتیم بچہ بالغ نہ ہو جائے، اس وقت تک آپ اس کے مال کی حفاظت کریں. بالغ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس پیسہ خرچ کرنے کا تجربہ نہ آ جائے، اس وقت تک آپ اس کے مال کی حفاظت کریں. یہ پہلا مطلب ہے. دوسرا مطلب یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا وَكِفَالَةِ عَيْشِهِمْ، آپ ان کے زندگی کی کفالت کریں. کفالت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی زندگی کا دیکھ بھال کریں. آپ، یہ دوسرا مطلب ہے. اور تیسرا مطلب وَصِيَانَةِ حُقُوقِهِمْ، آپ ان کے حقوق کی حفاظت کریں، ان کا حقوق جو بھی ان کا حق ہے آپ اس کی حفاظت کریں. تیسرا مطلب ہے. چوتھا مطلب وَتَأْدِيبِهِمْ، آپ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا چوتھا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آئیں. ادب کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ آپ ادب سے پیش آتے ہو ایسے آپ یتیموں کے ساتھ بھی ادب کے ساتھ پیش آئیں. وَتَرْبِيَتِهِمْ بِالْحُسْنَى، اور یتیموں کے ساتھ اچھی تربیت کریں. اگر آپ کے پاس کوئی یتیم ہے، آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے، آپ نے اس کی پرورش کا آپ نے ذمہ اٹھایا ہے، تو جس طریقے سے آپ اپنی سگی اولاد کی تربیت کرتے ہو ویسے تربیت آپ یتیم کی کریں. اس کے بعد وَالْمَشْيَ عَلَى رُؤُوسِهِمْ، کبھی کبھار اس کے سر کو آپ پھیریں، محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ آپ اس کے سر پر جو ہے ہاتھ پھیرائیں. یہ بھی اس کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب ہے. اور اسی طریقے سے وَالْإِحْسَانِ الْمَسَاكِينِ يَكُونُ بِسُدِّ جُوعِهِمْ، اور کبھی کبھار کوئی یتیم بھوکا ہے
آپ کیا کریں؟ کھانا کھلائیں اس کو. وَسِتْرِ عُيُوبِهِمْ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی یتیم کا راز جانتے ہیں آپ، سیکرٹ جانتے ہیں تو کیا کریں؟ بِسَتْرِ عُيُوبِهِمْ اس کے راز کی آپ پردہ پوشی کریں. اور وَعَدْمِ احْتِقَارِهِمْ وَإِزْدِرَارِهِمْ یتیم کے ساتھ کبھی بھی حقیر انداز سے پیش نہ ہے. تو یتیم تھا، تو میں تے کو کرا حقیر نہ سمجھو مجھ سے. کبھی بھی آپ اس کے بارے میں حقار کے ساتھ پیش نہ آئیں. وَإِنسَاءِ النَّفْعِ إِلَيْهِمْ بِمَا لَمْ يَسْتَطِعْ کبھی کبھار یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے کہ آپ اس کے ساتھ نفع کا کام کریں، نفع فائدہ کا کام کریں آپ اسے. تو کیا مطلب ہوا؟ تقریباً میں نے اپنے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے میں نے آپ کے سامنے 10 باتیں بیان کی ہیں. ان 10 باتوں میں سے ہر بات بڑی اہم ہے. تو معلوم یہ ہوا ان 10 باتوں سے گول پھرتا ہے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب. یہ 10 چیزیں اگر آپ نے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. اب یہ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کبھار انسان کا دل بہت سخت ہو جاتا ہے، اتنا سخت ہوتا ہے کہ وہ سامنے موتا کو بھی دیکھ کر روتا نہیں، اور کبھی کبھار حادثے کو اپنے آنکھ کے سامنے دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا. اور کبھی کبھار انسان کے دل کی سختی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ سگے باپ کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھتا ہے لیکن پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. اور یہ بعض لوگوں کے دل کا مزاج ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کا دل جو ہے پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کتنا پتھر دل آدمی ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی آدمی کے اندر دل کا سختی کی بیماری آ جاتی ہے تو آدمی کے دل کی سختی بڑی خطرناک ہوتی ہے. اسی لیے بعض بڑے سلف کہتے ہیں کہ آدمی کا دل جب سخت ہو جاتا ہے تو اس کا عالم ایسا ہو جاتا ہے کہ جس طریقے سے پتھر جو سخت ہوتا ہے لیکن پتھر سخت ہو کر جب اس پر پانی اترتا ہے، پانی اس کے اوپر سے جاتا ہے تو پتھر بھی جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. تو انسان کا دل جو ہے جب سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوا کبھی کبھار ہمارے دل کا ایسا مزاج ہو جاتا ہے کہ دل ہمارا بھی سخت ہو جاتا ہے. ایسے موقع پر کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آیا. اللہ رسول دل بڑا سخت ہو چکا ہے، دل کی سختی ایسی ہے کہ اللہ رسول میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے کہ میں جب کبھی کسی محتاج کو دیکھتا ہوں، کسی غریب کو دیکھتا ہوں، کبھی کبھار اپنی سگی اولاد کو بھی روتا ہوا دیکھتا ہوں تو دل ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے. اب یہ شکایت کی کس نے کی؟ صحابی نے کہ اللہ رسول کے سامنے کہ اللہ رسول دل بڑا سخت ہو چکا ہے تو علاج بتائیے. کوئی علاج ہے؟ میڈیکل میں کوئی دوا ملتی ہے کیا دل کی نرمی کی؟ ہے کوئی دوا؟ نہیں ہے. دل کے نرمی کا کوئی علاج نہیں ہے میڈیسنز میں، لیکن شریعت میں دل کی نرمی کا علاج بیان کیا گیا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی آپ نے اس مزاج کو دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاج کو دیکھنے کے بعد 2 باتیں آپ نے کی اور زندگی بھر جب تک یہ صحابی اس پر عمل کرتے رہے وہ کہتے ہیں کہ زندگی بھر میرا دل نرم ہو گیا. پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو بتائی، آپ نے کہا وَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ. اے صحابی رسول زندگی میں کبھی کبھار کوئی یتیم مل جائے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. وَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ اور وَأَطْعَمَ الْمَسَاكِينَ اور کبھی کبھار کوئی مسکین مل جائے، کوئی غریب مل جائے، کھانا کھلاؤ. یتیم کے ہاتھ پر شفقت سے ہاتھ پھیرو. اور دوسری چیز وَأَطْعَمَ الْمَسَاكِينَ کوئی مسکین مل جاتا ہے تو کھانا کھلاؤ. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جب اس صحابی رسول نے ان دونوں چیزوں پر عمل کیا وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں دل میں جو سختی تھی وہ ختم ہو گئی. پریکٹیکل ہے صحابہ کا. یہ میں کوئی کہانی نہیں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، پریکٹیکل صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پیش کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں علاج بیان کیا. جب کبھی آپ کا دل سخت ہو جائے یاد رکھو وَمْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ کسی یتیم کے ہاتھ کو شفقت سے ہاتھ پھیرو. اگر اللہ نے طاقت دی ہے، دولت دی ہے
تو مساکین کو کھانا کھلاؤ، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو کیسا نرم کر دے گا۔ اب یہاں پر آپ اس بات کو بھی جان لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر آپ نے خصوصی طور پر اس امت کے لوگوں کو آپ نے تعلیم دی۔ کس بات سے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لوگوں کو دونوں چیزوں سے بہت آپ نے اس امت کو ڈرایا ہے، ایک تو عورت کا فتنہ، ایک تو مال کا فتنہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو دو چیزوں سے بہت ڈرایا ہے۔ پہلی چیز، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں اس امت کو لوگ ڈرایا، دیکھو یتیموں سے اچھا سلوک کرو۔ اور دوسری چیز والمرأة، عورت کے ساتھ بھی اللہ کے نبی نے حسن سلوک کی تعلیم دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری حدیث کے اندر امت کے ہر آدمی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں چیزوں کے ساتھ ڈر کر رہنے کا آپ نے حکم دیا ہے۔ یتیم ہے، یتیم اگر آپ کی تربیت میں اگر پرورش پا رہا ہے تو آپ کو ہمیشہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ یتیم میرے لیے رحمت بھی ہے، میرے زحمت بھی ہے۔ رحمت کب ہوگا؟ جب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا۔ اگر اچھا سلوک نہیں کیا، یہی یتیم آپ میں زحمت بن جائے گا۔ اور دوسری چیز، عورت اگر بیوی آپ کے پاس ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھا سلوک کریں گے تو یہ بیوی آپ کی زندگی کے لیے رحمت ہے۔ غلط سلوک کیا تو یہی عورت آپ کے لیے زندگی کو جہنم کر دے گی، یہی پر۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے جو ہے یتیم تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم تھے، اور اللہ تعالیٰ یتیم کے ساتھ اس نبی کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے سورہ زحا کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اے نبی آپ یتیم تھے، ہم نے کیا کیا؟ آپ کی یتیمی میں آپ کا ہم نے سہارا دیا، آپ کو سہارا دیا۔ قرآن مجید کی بے شمار آیتیں آپ اٹھا کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یتیموں کے سلسلے میں کوئی نہ کوئی اللہ نے نصیحت دی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا زندگی میں آپ کے خاندان میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یتیم ہو جاتے ہیں، بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، کبھی کبھار ان کے ماں باپ بچپن میں ہی ان کی زندگی کے سامنے انتقال کر جاتے ہیں۔ تو آپ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ یتیم آپ کے خاندان میں ہے، آپ کے ماحول میں، آپ کے معاشرے میں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو آپ کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اچھا سلوک کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک ٹائم کھانا کھلا دیے، 10 ٹائم کھلا دیے، یہ سلوک، یہ حسن سلوک نہیں ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے وہ یتیم کے اگر راز کو بھی جانتے ہیں تو آپ اسے چھپا کر رکھیں، آپ اس کی ضرورتوں کو بیان نہ کریں۔ یتیم تھا تو خلاش تھا تو مسکین تھا، تیرے ساتھ میں نے ایسا کیا ویسا کیا، نہیں، یہ حسن سلوک نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جو باتیں آج کے درس میں آپ کے سامنے میں نے خصوصی طور پر جو بیان کی ہیں بڑی اہم باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ چن لے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جتنی باتیں بیان کی گئی ہیں صحیح معنی میں عمل توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔